اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں 3 ولی اللہ اور ایک غار کے پتھر کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سالم کے واسطہ اور پھر سالم سے زہری کے واسطہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے 3 آدمی سفر پر چلے، جب رات ہو گئی تو رات گزارنے کسی ٹھکانے کی ضرورت پڑی۔ آخر اس ضرورت نے ان کو ایک غار کے اندر پہنچا دیا۔ یہ لوگ غار میں داخل ہو گئے تو اتفاق سے پہاڑ پر سے ایک بڑا پتھر لڑکا اور اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ لوگ اندر بند ہو گئے اور بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن پتھر بہت بھاری تھا، اس لیے وہ اپنی جگہ سے نہ سرکا۔ اب تو تینوں نے وثوق کے ساتھ یہ رائے قائم کر لی اور کہا کہ خدا کی قسم، ہمیں اس پتھر سے صرف یہی بات نجات دلا سکتی ہے کہ اپنے اپنے نیک عملوں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس مصیبت سے نجات دلائے۔ آخر ان میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے دعا شروع کی، کہنے لگا، اے اللہ، میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، میں شام کے وقت ان سے پہلے دودھ نہیں پیتا تھا۔ ایک روز وہ ایک درخت کے سایہ میں سو گئے تو میں انہی کے پاس رہا، وہاں سے کہیں نہ گیا۔ پھر جب شام کو دودھ دوہا تو ان کے واسطے لے کر حاضر ہوا، ان کو سوتا ہوا پایا۔ اب مجھے یہ نہ پسند ہوا کہ انہیں جگا لوں اور نہ یہ پسند ہوا کہ خود ان سے پہلے پی لوں۔ آخر میں ہاتھ میں پیالہ لیے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تب وہ جاگے اور اٹھ کر وہ شام کا دودھ پیا۔ اے رب العالمین، اگر میں نے یہ سب آپ ہی کی رضا کے لیے کیا ہے تو آپ ہم سے پتھر کی اس مصیبت کو ہٹا دے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ وہ پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے سرکا اور روشنی کی ایک کرن اندر داخل ہوئی۔ پھر دوسرا اٹھا اور دعا شروع کی، کہنے لگا، اے باری تعالیٰ، میرے چچا کی یہاں ایک لڑکی تھی جو تمام دنیا سے زیادہ مجھے محبوب تھی۔ میں نے اسے اپنی خواہشات کے لیے ورگلایا مگر وہ اس سے باز رہی اور میرا کہنا نہ مانا، یہاں تک کہ قحط پڑا اور 1 سال بہت سخت آیا تو وہ میرے پاس آئی اور اپنی تنگ دستی اور فکر کا حال بیان کیا۔ میں نے اس کو بہت سا مال اس شرط پر دیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ خلوت کا موقع دے دے۔ تنگ دستی اور مجبوری کے عالم میں اس نے یہ میری شرط مان لی۔ جب میں اس پر پوری طرح قابو ہو گیا، اس نے کہا کہ تم کو یہ جائز نہیں کہ تم کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ۔ مجھ پر آپ کا خوف طاری ہو گیا اے رب العالمین، اور میں اس حرکت سے باز آیا، اس سے معافی طلب کی، اس کو چھوڑ دیا اور سب مال بھی اسی کے پاس رہنے دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ سب آپ کی رضا کے لیے کیا تو آپ ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دیجئے۔ اس دعا کے بعد پتھر تھوڑا اور سرکا مگر ابھی اتنا نہ کھلا کہ اس میں سے یہ تینوں باہر نکل سکتے۔ پھر تیسرا شخص اٹھا اور دعا کرنے لگا، اے رب ذوالجلال، میں نے چند مزدوروں کو اجرت پر رکھا تھا، جب وہ کام پورا کر چکے میں نے ان سب کو ان کی مزدوریاں دے دیں سوائے اس شخص کے۔ وہ مزدوری کو کم سمجھ کر یا یہ سمجھ کر کہ میں بعد میں لے لوں گا اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری سے کام شروع کر دیا حتیٰ کہ اس کی مزدوری سے بہت کچھ نفع ہوا اور اس سے بہت مال و دولت حاصل ہوا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ شخص واپس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میری مزدوری مجھے دے دو۔ میں نے کہا، یہ جو کچھ مال تم دیکھ رہے ہو، یہ اونٹ، بکریاں، یہ غلام، یہ سب کے سب تمہاری مزدوری کا ثمر ہیں۔ وہ یہ سن کر کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تم مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ میں اس کو نہیں مانگتا، میں تو صرف اپنی مزدوری چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، میں ہنسی نہیں کرتا،
یہ سب کچھ مال و دولت تیری ہی مزدوری سے کاروبار کر کے حاصل ہوا ہے، اس لیے واقعتاً یہ سب کا سب تیرا ہی مال ہے، تو اس نے سب کا سب مال لے لیا۔ اللہ، اگر میں نے یہ صرف آپ کی ہی رضا کے واسطے کیا ہے تو آپ اس مصیبت کو جس میں ہم مبتلا ہیں دور فرما دیجیے۔ یہ دعا کرنے کے بعد وہ تینوں بیٹھ گئے، پتھر اپنی جگہ سے سرکا اور دور جا گرا، اور یہ تینوں زندہ سلامت غار سے باہر نکل آئے۔ ناظرین اکرام، یہ حدیث حسن صحیح ہے اور بخاری اور مسلم میں بھی درج ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ انسان کے اعمال ہی ہیں جو اس کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، اور یہ اس کے اعمال ہی ہیں جو اس مصیبت میں سے ان کو نکالتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔